الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب حضرت پیر صاحب، ان کے متوسلین، اہل علاقہ، آپ سب کو میری طرف سے نہایت محبت بھرا سلام پہنچے، اور جس محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل ہماری دنیا و آخرت کو سجا دے، اور اللہ کریم ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں جو پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ بھی سلسلہ طریقت نقشبندیہ کے فیض یافتہ ہیں، اور پھر مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ پیر صاحب کا تعلق حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیوضات اور برکات عطا ہوئی ہے وہ حضرت حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوئی، اور حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو کچھ ملا وہ بابا جی خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ دوستو، یہ اہل طریقت کی بزم ہے، یہ اہل طریقت کا اجتماع ہے، یہ اہل نظر کا اجتماع ہے، یہ اہل دل کا اجتماع ہے۔ یہاں اگرچہ ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں میرا یہ ایمان ہے اور مجھے یہ کامل یقین ہے پیر صاحب کہ خواجگان نقشبندیہ کی توجہات عالیہ اس بزم کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ رہی ہے۔ یقیناً اللہ کا ذکر جس جگہ بھی کیا جائے وہ بڑی برکتوں والا ذکر ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، صفت و ثنا جس مقام پر بھی کی جائے وہ بڑی برکتوں والے مقام اور مرتبہ والی جگہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر اور ذکر مصطفیٰ جب اہل اللہ کی بزم میں، اہل اللہ کی مجلس میں، اہل اللہ کی محفل میں کیا جائے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ مقام بھی برکتوں والا ہے، وہ محفل بھی برکتوں والی ہے، اس محفل میں شامل ہونے والے بھی برکتوں والے ہیں۔ میں اردو میں بات کروں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو میں بات سمجھاؤں۔ آپ حضرات نے نعتیں پڑھی شعر کے انداز میں، میں بھی آپ کو نعت سناؤں گا قرآن کی زبان سے، اور آپ نے اپنے اور ہم نے اپنے آقا و مولا حضور، بس بیٹھے، یہ پیسے کوئی نہیں لے، اور آرام سے میری بات سنیں۔ اگر آپ نے میری بات سن کے سمجھ لی، دل آپ کا جاگ گیا، تو میں سمجھوں گا مجھے آپ نے کروڑوں روپے دے دیے۔ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں نا، میری بات غور سے سنیں، ایک ایک لفظ کو آپ
اپنے دل کے اندر سمونے کی کوشش کریں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم ہمیشہ سے اپنے آقا و مولا حضور پر نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے۔ ہم اپنے آقا کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تعریف، ہمیں یہ توصیف، ہمیں یہ نعت خوانی ہمیں اپنے رب نے سکھائی ہے۔ ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھی، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے رب سے سیکھی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے سورہ شمس کی چند آیات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے میں ان آیات کا آپ کو رواں ترجمہ سناؤں گا، پھر اس کے چند تفسیری نکات بیان کروں گا۔ اس میں بڑی عجیب و غریب اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اس سورہ پاک میں۔ اللہ رب العزت نے پہلے آسمان پر سورج، چاند اور آسمان کی اہمیت کو بیان کیا، اس کی قسمیں کھائیں اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین کے بارے میں بتایا کہ اے انسانوں جس پر تم رہ رہے ہو یہ بھی ہماری نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طریقت کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو تمہارا ظاہر تھا، اب تم ذرا اپنے باطن میں بھی جھانک کے دیکھو کہ تمہارے باطن میں کیا کیفیات اور سرور ہے اور کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بس یہ تین نکات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور چوتھا نکتہ انبیاء علیہ السلام کی عزت و وقار اور آپ کی شان کا ہوگا، اور اس کے اوپر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والشمس وضحاها، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے سورج کی قسم کھائی جو سارے زمانے کو روشنی دیتا ہے، سارے زمین کو روشنی دیتا ہے، ساری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا مجھے اس کی بھی قسم اور اس سے پیدا ہونے والی روشنی کی بھی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا والقمر اذا تلاہا، سبحان اللہ، سبحان اور مجھے چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے، پیچھے چلتا ہے۔ اللہ۔ سورج آگے آگے چلتا ہے، چاند اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے اس چال کی بھی قسم، مجھے اس چال کی بھی قسم۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والنہار اذا جلاہا، اور مجھے دن کی قسم جس کو اس سورج نے روشن کیا ہے، مجھے دن کی قسم جس کو اس نے روشن کیا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور مجھے اس رات کی قسم جو ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اس کی روشنی کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، چاند کی چال کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت نے پھر دن کی قسم کھائی، دن کی تجلیات کی قسم کھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء وما بناہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مجھے اس آسمان کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، سبحان اللہ۔ مجھے اس آسمان کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم۔ پھر فرمایا والارض وما طحاہا،
سبحان اللہ اور مجھے اس زمین کی قسم اور اس کے بچھ جانے کی اس کیفیت کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور مجھے نفس کی قسم اور اس کے درست کر دینے والے کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ طریقہ ہے. سبحان اللہ پھر فرمایا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سبحان اللہ پھر اس نے اس کے اندر بدی اور نیکی دونوں چیزوں کا الہام کیا. یہ سب طریقت کا بیان ہو رہا ہے. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. قد خاب من دساہا، اور جس نے اس میں معصیت کو چھپایا، گناہوں سے اس کو آلودہ کیا، وہ خراب ہوا. اس کا ظاہر بھی خراب، اس کا باطن بھی خراب، اس کی دنیا بھی خراب، اس کی عقبہ بھی خراب. اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ کذبت ثمود بتغواہا، کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی. یاد رکھیں، پورے قرآن مجید کو اٹھا لیں، کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں اترا جب تک اس قوم نے اپنے اس وقت کے نبی کی نافرمانی نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ کسی نبی کی توہین کرنے سے عذاب قوموں پر اترا ہے اور اترتا رہے گا. اس لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اتنی نازک ہے کہ ذرا سی بھی توہین عذاب کا باعث بن سکتی ہے. بڑا نازک معاملہ ہے. پھر فرمائے اذم بآسا اشقاہا، کہ جبکہ اس کا سب سے بڑا ایک شقی شخص، اس قوم کا ایک شقی شخص، بدبخت شخص اس نبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. تو فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. اللہ اس وقت فرمایا پھر فقال لهم رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول نے اس کو کہا، ان لوگوں کو کہا ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ اس اونٹنی کا خیال رکھنا اور اس کے پینے کی جگہ کا خیال رکھنا. اس کا مطلب ہے نبی کے ساتھ منسوب ہر چیز کا خیال اور ادب رکھا جائے گا. جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا یہ ادب ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھ منسوب اس جانور کا ادب کرنا، تو پھر رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کا جو ادب نہیں کرتا ہے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے. دوستوں اور بزرگوں، آخری آیت ہے کہ فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اور پھر اس نے ان کو جھٹلایا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کے پیر کاٹ ڈالے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آزمائش ڈالی، عذاب بھیجا اور ان کو برابر کر دیا. فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، تو پھر وہ جو شخص، وہ جو نبی ہے، وہ ان کا اپنا پیچھا کرنے والوں سے ڈرتا نہیں ہے. یہ دوستوں اور بزرگوں آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں سورہ شمس کی. اب اس کے بارے میں چند تفسیری نکات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سبحان اللہ، اور اس میں شان مصطفیٰ کو بیان کرتا ہوں. واہ 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 واہ. والشمس، سورج کی قسم. اب سورج ہے کیا؟ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور اللہ کریم اپنی مخلوق کی قسم اٹھا رہا ہے. وہ کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے خود فرمایا والشمس وضحاها، اور مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی چمک کی اور اس کی روشنی کی. اور اس کا دوسرا پہلو اگر آپ پیش نظر رکھیں
تو معلوم ہوگا کہ اگر الشمس سے مراد حضور سرور کونین کو لیا جائے سبحان اللہ سبحان تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اس رخ انور کی قسم کھا رہا ہے کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رخ انور کی قسم جس نے سارے زمانے کو جگمگ جگمگ کر دیا ہو. وہ شمس سے اب سورج ہے وہ زمانے کو چمکا رہا ہے. آسمان کے نیچے جتنی چیزیں اس سورج کے نیچے اس کی روشنی کی آتی ہیں وہ چمک جاتی ہیں. اب یہ سورج کا کمال ہے کہ وہ سارے زمانے کو چمکاتا ہے, لیکن جو اللہ کا محبوب ہے وہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے. اس کی کرنیں جس جس قلب پر پڑ جاتی ہیں وہ قلب چمک جاتا ہے, وہ دل چمک جاتا ہے, وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے, وہ جگہ منور ہو جاتی ہے. جہاں جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں وہ آج تک نور سے منور ہے جگہ. اب اللہ رب العزت سورج کے بعد چاند کی قسم کھاتا ہے, سبحان اللہ اور مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اب سورج ہے رخ مصطفیٰ اور چاند اس سورج سے چمکتا ہوا سینہ مصطفیٰ ہے, رخ مصطفیٰ ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں, آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے, اس کو مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ چاند روشن تھا, 14ویں کا چاند تھا, آسمان پر ستارے بھی نہیں نظر آ رہے تھے اور کچھ چیز بھی نہیں تھی. اب وہ ہوا فضا صاف تھی. میرے آقا اس چاند کی روشنی میں تشریف فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا, کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا تھا. پھر میں موازنہ کرنے لگا کہ ان دونوں چاندوں میں روشن چاند کون سا ہے. تو میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد, بڑے موازنہ کرنے کے بعد, بڑی عقل کو دوڑانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آسمان کا چاند روشن نہیں ہے, آمنہ کا چاند روشن ہے.